الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فرما دیجئے کہ وہ شخص جو دشمنی کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے فإنه نزله على قلبك بس بے شک وہ ہے جس کو نازل کیا آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ مصدقا لما بین یدی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے وہدی وبشریٰ للمؤمنین رہنمائی کرنے والی ہے اور خوشخبری دینے والی ہے ایمان والوں کو من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال اور وہ شخص جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین بس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح روشن دلائل وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ نہیں انکار کرتا ان روشن دلائل کا مگر فاسق لوگ أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب کبھی وہ عہد کرتے ہیں عہد کرنا تو پھینک دیتا ہے ان کو ایک گروہ ان میں سے یعنی اس عہد کو توڑ دیتا ہے بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور جب کوئی لے آتا ہے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے کوئی کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہود اپنے چند علماء کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک ضروری سوال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم تصدیق کر لیں گے کہ آپ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے کیونکہ اس سوال کا جواب کسی پیغمبر کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا وہ سوال یہ تھا اس سوال کے 4 جز تھے پہلا جز یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا دوسرا جز یہ تھا کہ بچہ لڑکی یا لڑکا وہ کس طرح ہو جاتا ہے اور تیسرا یہ تھا کہ وہ امی کہ جس کی خبر تورات میں موجود ہے جس کی پیشن گوئی تورات میں آئی ہے اس کی علامات کیا ہیں چوتھا یہ تھا کہ بھائی وحی لے کر کون آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے پہلا جواب یہ دیا کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے تھے ان کی بیماری بڑھ گئی تھی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے نظر مانی کہ اگر اس بیماری سے مجھے شفا مل جائے تو میں اپنی پسندیدہ چیزیں کھانا پینا چھوڑ دوں گا تو جب انہوں نے نظر مان لی اللہ کا فضل ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو گئے
تو وہ انہوں نے دودھ اور اونٹ کا گوشت کھانا، دودھ پینا اور اونٹ کا گوشت کھانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو انہوں نے جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی وہ امی کے جس کی خبر تورات کے اندر دی گئی ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن اس کا دل بیدار رہے گا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بھئی بچہ خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا وہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھئی مرد اس کے جو مادہ منویہ ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ منویہ رقیق اور زرد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ان دونوں میں سے جو غالب آ جاتا ہے، جس کا پانی غالب آ جاتا ہے، وہی جو ہے اسی شکل کا بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کہ بھئی وہی لے کر کون آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں۔ تو یہود نے کہا کہ بھئی ہم پہلے 3 سوالوں کو تو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن ہم چوتھا سوال جو جواب آپ نے دیا ہم اس کو نہیں مانتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر کیوں آتے ہیں؟ اگر حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے تو پھر ہم مان لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو ہلاک کیا ہے اور وہ ان پر عذاب لے کر آئے تھے، اسی وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام اگر جو ہے وہ وہی لے کر آتے تو ہم پھر تصدیق کر لیتے، کیونکہ جو ہے وہ رحمت لے کر آتے ہیں، کیونکہ بارش برساتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ آگے جو ہے نا فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کلام کے نازل ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بھئی الفاظ جو ہے وہ کان میں داخل ہوں، کان سے اترتے ہوئے وہ دل میں پہنچیں، تو یہ طریقہ تو عام اور متعارف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھئی کلام جو ہے کسی کلام کے الفاظ اور معانی دل میں اتریں، دل میں اترنے کے بعد جو ہے وہ کان اور زبان تک پہنچیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ صرف انبیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو دوسرے طریقے پر نازل ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قرآن کریم کو ایک مرتبہ دہرا لیتے یا قرآن کریم ایک مرتبہ نازل ہو جاتا تو ان کو بار بار دہرانے کی حاجت نہ رہتی۔ تو اس لیے فرمایا گیا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کہ آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ وہ قرآن نازل کس طرح ہوا اور وہ قرآن کی خاصیت کیا ہے۔ حالانکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے پاس ہے تورات وہ اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، ایمان والوں کو بھی خوشخبری دینے والی ہے، اور جو ہے لوگوں کو ایمان والوں کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ آپ اس کلام کی طرف دیکھیں کہ وہ کس پر نازل ہوا اور جو نازل ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے۔ آپ اس کو نہ دیکھیں کہ اس کو لے کر آنے والا کون ہے، آپ جو ہے نازل لے کر آنے والے کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا چیز لائی گئی ہے اور کس چیز اور کس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے اندر مواد کیا ہے، وہ کس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے اور کس چیز کی خوشخبری دینے والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہماری دشمنی ہے کیونکہ وہ جو ہے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بارے میں قانون بیان کر دیا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کہ وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ملائکہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، خواہ میکائیل علیہ السلام جس کی میں محبت کا دم بھرتے ہیں اس کا انکار کرتا ہے، تو جو بھی ان کا انکار کرے گا وہ اللہ کا دشمن کہلائے گا اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح اور روشن دلائل اتار دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کر دیے گئے، تو اب ان کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں عناد ہوگا، حسد ہوگا، بغض ہوگا اور تکبر ہوگا۔ اور یہود تو چونکہ ان کا ایک گروہ ہمیشہ ایسے رہا ہے کہ وہ دین کے معاملات میں دین کے امروں کا
وہ احادی کرتے رہے ہیں، شکنی کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اپنی کتاب کے اندر جو ہے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ تو جو یہود اپنے انبیاء کی پیروی نہیں کرتے، اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اپنی کتاب کو نہیں مانتے، وہ کسی دوسرے کی کتاب کو کیسے مانیں گے اور دوسرے کی کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تو آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، گویا کہ یعنی کہ اس آیت کے اندر بتایا گیا گویا کہ یہود تو جو ہے نا تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی پیشن گوئی دی گئی۔ اب جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں یا اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ وہ تورات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جو کتاب دیے گئے وہ خود جو ہے ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز کا انکار کرتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا تھا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔